السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے المؤمن، جس کا مطلب ہے امن دینے والا، ایمان دینے والا۔ امن یعنی اطمینان، سکون کی کیفیت۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا خوبصورت سا گلدستہ ہے، جس میں یہ نام بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگران ہے، غالب ہے، تسلط والا، بڑا بن کر رہنے والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن اور ایمان، کائنات میں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی۔ امن کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی بات کریں تو ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، یعنی سچ کی گواہی دینا۔ جب انسان سچ کی گواہی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امن دو طرح کا ہے، ایک ہے عام امن اس پوری کائنات کے اندر، عالم علوی میں اور عالم سفلی میں، اور ایک ہے خاص امن اس دنیا میں اور آخرت میں۔ آئیے تدبر کے ذریعے سے جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے المؤمن ہونے کے بارے میں۔ اس کائنات میں اگر ہم غور کریں، اس کائنات میں کتنی خاموشی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان کے پیدا کردہ شور ختم ہو جاتے ہیں تب انسان اس خاموشی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے المؤمن ہونے کی دلیل ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام، اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے افعال اس کائنات میں نظر آتے ہیں، لیکن تمام افعال کے اندر اطمینان نظر آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بسا اوقات ہم اطمینان، اس امن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے رہ کر اس امن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ امن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی اس امن کو دینے والا ہے۔ اسی طرح سے قدرتی آوازوں میں جو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، خواہ وہ آوازیں جو ہیں ہواؤں کی ہوں، پرندوں کی ہو یا پھر پانی کی ہوں، ہر طرح سے انسان کو امن محسوس ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر، ان آوازوں کے اندر سکون، امن کس نے رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس امن کو محسوس کرنا ہے۔ اسی طرح سے قدرتی جو ہمیں نظارے محسوس ہوتے ہیں، ان نظاروں کو دیکھ کر اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ نباتات کے مختلف رنگ، ان کی مختلف شکل و صورت، اسی طرح سے پھولوں کے مختلف رنگ، ان کی شکل و صورت، پانی کی مختلف قسم کی شکلیں، ہر چیز کے اندر، قدرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر ہمیں اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ کس نے اس کو پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن رکھا۔ پھر دن اور رات کی بات کریں، کتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے اس زمین کے اوپر، دن سے رات کا آنا اور رات سے دن کا آنا، جس کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ چلے دن ہونے لگا ہے یا پھر رات ہونے لگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتنی بڑے تصرف کو لے کر چلتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ پھر اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں ہونے والے تمام معاملات کے اندر کتنا امن ہے، موسموں کے آنے جانے میں کتنا امن ہے، یہ بھی اس زمین میں ہونے والی کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہمیں ان معجزات کے اندر امن کو محسوس کرنا ہے، دیکھنے میں بھی محسوس کرنا ہے، ان کی آوازوں میں بھی، اور اپنی کیفیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیدا کردہ امن کو محسوس کرنا ہے۔ نباتات کی ہم بات کریں، سب سے پہلے تو اس ایک لمحے کے اندر اس پوری زمین کے اوپر کتنے نباتات ہیں جو پیدا ہو رہے ہوں گے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا کوئی شور کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا پھر کوئی دھماکہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ اس ایک لمحے میں زمین کے اندر سے کتنا کچھ نکل رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ نکل نہیں رہا، اس کی نشونما بھی ہو رہی ہے۔ نشونما آسمان کی طرف بلندی کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، زمین کی طرف پھیلاؤ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس
اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مختلف کیفیت محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے امن کے طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے معجزات ہیں۔ ہم نے ان تمام معجزات کے اندر اللہ کے امن کو محسوس کرنا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے پھلوں اور سبزیاں یہ سب پیدا ہوتے ہیں، اس ایک لمحے کے اندر کتنے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کتنی سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو ان کی نشو و نما کا تسلسل جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کائنات کے اندر، اس میں بھی اتنا زیادہ امن ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا کچھ پیدا ہو گیا، کتنا بڑا ہو گیا، کتنی زیادہ ان کی تعداد پیدا ہو گئی، مخلوقات کی کتنے نمبر پیدا ہو گئے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس پوری کائنات خود بخود جو ہے دلیل دیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امن کی۔ پھر دیکھیے جانوروں اور پرندے یہ سب جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے اتنی بڑی مخلوق کا بن جانا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس زمین کے اوپر کتنی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جانوروں کی، انسانوں کی، پرندوں کی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تعداد بڑھ گئی، ایک لمحے کے اندر کتنی تعداد بڑھ گئی، پھر پورے ایک دن کے اندر کتنی تعداد بڑھ گئی۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ یہ سب کچھ امن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، ایک چھوٹے سے جاندار سے اتنا بڑا ہو جانا، اتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے اس جسم کے اندر، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح سے دیکھیے جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، پرندوں کے، ہمیں ان کو دیکھ کر اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے مختلف نظاموں کے اندر سکون رکھا ہے، ان کو دیکھنے میں بھی سکون رکھا۔ انسان کی بات کریں تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت امن کی کیفیت میں رکھا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا، مختلف قسم کی مخلوقات بنائی، پھر اور تو اور انسان کے ہی جیسے رشتے، دوست، کیا کچھ انسان کو دے رکھا۔ ان سب کے ذریعے سے انسان کو امن محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، بس اوقات ہمیں مشکلات محسوس ہوتی ہیں انہی رشتوں کے ذریعے سے، انہی دوست احباب کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نہ رکھا ہوتا ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی کتنی بے اطمینان ہوتی۔ ہم نے اس امن کو کیا کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا، اس کے ذریعے سے بھی امن دے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اس ایک لمحے کے گزارنے کے فوراً سے ہمیں دوسرے لمحے خیال ہو کہ اب میری موت واقع ہو جائے گی، میری ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو جو اللہ نے حفاظت دے رکھی ہے، حفاظت دے کر ہر طرح کے خوف سے امن میں دے رکھا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا، انسان جب سوتا ہے کتنے ہی جاندار اس کے قریب ہوتے ہیں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، حشرات میں سے، زہریلے جانوروں میں سے، انسان ہر طرح سے اطمینان سے سوتا ہے، انسان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے اندر جو ہے امن رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے امن جو ہے انسان کو نیند کے ساتھ ساتھ مختلف کیفیات میں جب انسان گزر رہا ہوتا ہے، ان کیفیات سے گزر کر بھی اللہ تعالیٰ جو انسان کو نیند دیتے ہیں، اونگ طاری کرتے ہیں انسان کے اوپر، اس نیند کے ذریعے سے انسان کو کتنا زیادہ اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے اس نیند کے اندر امن کو محسوس کرنا ہے۔ پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں پورا کر کے اس کو دکھاتا ہے، اور دکھا کر بھی امن دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ پھر عین گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے۔ انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہت سی مختلف کیفیات کے اندر چلا جاتا ہے، اور ان کیفیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل کو تھامتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحت دے رکھی ہے، صحت دے کر کتنا زیادہ اطمینان دے رکھا ہے۔ جن کے پاس صحت نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اطمینان کو محسوس کرنا ہے۔ انسان کو جتنے ایموشنز اللہ تعالیٰ نے دیے، انسان کو کبھی کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ خوف میں چلا جاتا ہے، کبھی انگزائٹی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت، یہ سارے ایموشنز اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن ایسا نہیں رکھا کہ ایک ہی ایموشن کے اندر ایک انسان کو پوری زندگی گزارنی پڑی۔ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت مختلف وقت کے لیے بنائی ہیں۔ زیادہ تر کے لیے کیا ہوتا ہے، انسان امن کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت تھوڑے وقت کے لیے آتی ضرور ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ ان سب کیفیات کے اوپر تم کنٹرول کر سکتے ہو۔ اور کیا ہوتا ہے، امن کے ذریعے سے ہی ان تمام کیفیات کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور یہ امن کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔
یہ سب باتیں تو ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے امن کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا خاص امن بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے، جن کو ہجرت مدینہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے امن دیا، اپنا وطن چھوڑ کر جانا، پھر دشمنوں کے درمیان میں گھرے ہونا، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کے دل کو کس نے تھاما؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، جب انہوں نے اپنے لخت جگر کو پانی میں ڈالا تو ان کے دل کو کس نے امن دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ احد کے میدان میں سب پر اونگ طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے امن دیا۔ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو تھام کر اس کو امن دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص امن جو ہے آخرت میں بھی ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے اور وہ اس دن کی دہشت سے امن میں ہوگا۔ انسان اس امن کو کس میں سمجھتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے بہت زیادہ پیسہ مل جائے تو انسان اطمینان میں آ جائے گا، امن میں آ جائے گا، یا پھر کوئی بہت عہدہ مل جائے بہت بڑا تو انسان امن کی کیفیت میں ہوگا، یا پھر لوگوں کے اندر اس امن کو ڈھونڈتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے ہر قید سے خود کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ جس نے امن کو پیدا کیا ہے وہی امن دینے والا ہے۔ یہ امن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سبب کے ذریعے سے دے، خواہ انسانوں کے ذریعے دے، خواہ پیسوں کے ذریعے دے، یا کسی بھی چیز کے ذریعے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس نے امن کو پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن کو پیدا کیا ہے، اسی سے ہم نے امن کو مانگنا ہے، اسی پر انحصار کرنا ہے۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ المؤمن کہہ کر پکاریے۔ المؤمن، فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، خوف سے نجات ملے گی، تکلیف اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، دکھوں اور غموں سے نجات ملے گی، انسانوں کی قید سے آزادی ملے گی۔ انسان سوچتا ہے کہ انسان کو دوسرے اس کے جیسے چھوٹے کم تر مخلوقات کے اندر ہی اطمینان ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین آ جاتا ہے تو انسان کو ہر قسم کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، پھر ظاہر اور باطن میں سکون و اطمینان ملتا ہے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے امن پر تدبر کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے امن کو غور و فکر کرنا ہے، دوسروں کو اپنی ذات سے امن میں رکھنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں امن میں رہنا، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہماری وجہ سے کوئی اور امن میں ہے یا پھر امن میں نہیں ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو امن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں امن چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے زندگی کے ہر معاملات میں۔ انسانوں اور دنیا کی وقتی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ ہمیں امن نہیں دے سکتی۔ امن کو جس نے پیدا کیا ہے وہی دے گا۔ امن کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہم آمنا فی اوطاننا، اے اللہ ہمیں امن عطا کر ہمارے وطنوں میں، واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا، اور اصلاح کر دے ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے کاموں کے نگرانوں کی، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، وارحم ذل مقامنا یوم الارض علیک، اور رحم فرما قیامت کے روز جب پیش کی ہوگی ذلیل ہونے سے۔ الحمدللہ، آج کے لیسن سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔